قطر کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان پر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے، پاکستان کا دو ٹوک موقف آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے بریفنگ میں کہا کہ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس معاملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشرق وسطی کی صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بھارت نے حالیہ سیلابوں سے متعلق پیشگی اطلاع دی، مگر ماضی کی طرح تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی گئیں اور نہ ہی انڈس واٹر کمشنر فورم سے آگاہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قطر پر حملے کی مذمت، اسرائیل کا ذکر نہ کیا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان نے قطر میں حماس رہنماؤں پر حالیہ اسرائیلی حملے کو غیر قانونی، بلا اشتعال اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسرائیل کے سفیر نے ابتدا میں اپنے خطاب میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی مثال دی، جس پر پاکستان نے فوری طور پر جواب دینے کا حق استعمال کیا۔ سفیر عاصم افتخار نے اس موازنے کو ناقابل قبول اور بیہودہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی کارروائیوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اجلاس میں بات کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے امیر قطر اور قطری وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے بڑے ڈیمز میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، سیلاب سے پنجاب سندھ سرحد کی دریائی پٹی پر تباہی، ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، اچ شریف کے کئی دیہات زیر آب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے لیے رحیم یار خان پہنچ گئیں۔ جنوبی پنجاب میں کشتیاں الٹنے کے 10 واقعات میں اموات کی تعداد 30 ہو گئی۔ جلال پور پیر والا میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں مزید 2 لاشیں برآمد۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے اعلان کیا کہ آئندہ تمام کشتیاں ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی چلیں گی۔ ملتان میں شجاع آباد کے قریب سپر بند میں شگاف پڑ گیا۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق سیلاب سے 97 شہری جاں بحق اور 2300 سے زائد دیہات متاثر ہوئے۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو گیا۔ گڈو بیراج پر سیلاب کی سطح مزید بلند ہونے لگی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر 7 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچنے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کے بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزارت خزانہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ اس ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے، شہر ہوں یا دیہات، یہ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے خصوصی پیکج پر کام بھی جاری ہے۔ پاکستان اگلے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کرے گا، حکام کو ابھی سے تیاری شروع کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نے ٹی چوک فلائی اوور اسلام آباد کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں اعلان کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ رہائش کا انتظام کرنا ہے اور اسلام آباد کو خوبصورت بنانا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مختصر وقت میں کسی بھی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایکس پر پیغام دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب کے دوران امدادی کارروائیوں کے حوالے سے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کی قیادت کی انتھک لگن بھی تعریف کے قابل ہے۔ امریکی جریدے فارن افیئرز نے پاکستان کے مقابلے میں بھارت پر انحصار کی امریکی پالیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ امریکہ کی بھارت پر انحصار کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، پاکستان کو زیادہ قابل اعتماد شراکت دار قرار دیا۔ بھارت کبھی بھی امریکہ کا بھروسہ مند اتحادی نہیں رہا اور نہ ہی وہ واشنگٹن کی توقعات پر پورا اترا۔ امریکی میگزین نے اپنی رائے میں لکھا ہے کہ اب امریکہ کو پاکستان پر اعتماد کر کے دیکھنا ہوگا۔ ریکوٹیک سمیت پاکستانی وسائل میں امریکی سرمایہ کاری خطے کو مستحکم بنا سکتی ہے۔ بھارت پر یک طرفہ توجہ خطے میں دراڑیں اور جنگ کا خطرہ بڑھائے گی۔ بھارت پر مرکوز امریکی پالیسی پاکستان کو دور اور خطے میں واشنگٹن کو کمزور کرے گی۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل رکوانے اور اپیل کی جلد سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اپیل کی آخری سماعت 25 اپریل کو ہوئی تھی۔ اپیل میں سماعت میں تاخیر سے درخواست گزار کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ٹرائل کورٹ غیر معمولی تیزی سے ٹرائل آگے بڑھا رہی ہے، اپیل کا فیصلہ آنے تک ٹرائل روکنے کا حکم جاری کیا جائے، کیونکہ اگر ٹرائل کا فیصلہ ہو گیا تو اپیل کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 15 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
ایمان مزاری بیٹیوں کی طرح ہیں، میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے گزشتہ روز سماعت پر تلخی کی وضاحت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بطور چیف جسٹس اور بزرگ میں صرف انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چیف جسٹس نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ ایمان مزاری کو قابو کر لیں گے۔ ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جائیں ورنہ توہین عدالت کی کارروائی کروں گا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا، جبکہ ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو ان کی بیٹی ہیں اور نہ ہی بچی۔ میں ایک پیشہ ور وکیل ہوں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم جوڈیشل کونسل پر زور دیا ہے کہ جسٹس ڈوگر کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ ایمان مزاری نے لاہور ہائی کورٹ بار کا بیان کو ایکس پر شیئر کرتے ہوئے اپنی رائے دی کہ جسٹس ڈوگر جج بننے کے اہل نہیں ہیں۔ تباہ کن سیلاب کے باوجود پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ۔ اگست میں گاڑیوں کی فروخت 62% بڑھ گئی۔ رپورٹ کے مطابق کاروں، ایس یو ویز، پک اپس اور وینز کی فروخت 14,050 یونٹس رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 62% اور پچھلے مہینے کے مقابلے میں 27% زیادہ ہے۔ پاک سوزوکی موٹرز کمپنی نے اگست میں 7,154 یونٹس فروخت کر کے سبقت لی۔ چاہت فتح علی خان نے انڈوں سے حملے کی ویڈیو شیئر کرنے پر برطانوی ریسٹورنٹ کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ چاہت فتح علی خان نے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں بتایا کہ یہ واقعہ 19 جون کو برطانیہ کے شہر بلیک برن میں پاکستانی ریسٹورنٹ کے باہر پیش آیا۔ ریسٹورنٹ کے سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ تصاویر بنوانا چاہتے تھے، اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ چاہت فتح علی خان نے کہا کہ واقعے کے باعث 4 دن تک ان کی طبیعت خراب رہی۔ 4 دن بعد جب انہوں نے ریسٹورنٹ انتظامیہ سے رابطہ کیا اور CCTV فوٹیج دینے کا کہا تو انکار کر دیا گیا کہ ریسٹورنٹ کے باہر کیمرے نہیں لگے، لیکن واقعے کے 3 مہینے بعد انہوں نے ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ پاک بھارت میچ سے قبل پریتی زنٹا کی ٹیم کو گری ہوئی حرکت مہنگی پڑ گئی۔ اداکارہ کی IPL فرنچائز کنگز 11 پنجاب نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں سپورٹس مین سپرٹ کے منافی اقدام کرتے ہوئے بھارت کے خلاف میچ کے شیڈول والے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو ہی ہٹا دیا۔ غیر اخلاقی اقدام پر دنیا بھر کے کرکٹ فینز نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور مداحوں نے تنقید کی۔ اس حرکت پر بھارتی صارفین نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور اس پوسٹ کو احمقانہ اور اوچھی حرکت قرار دیا۔ سخت دباؤ اور تنقید کے بعد پنجاب کنگز نے اپنی پوسٹ پر کمنٹس کا سیکشن ہی بند کر دیا۔ پیرس اولمپکس کے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں کھلاڑی مئی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان 4 روزہ کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مد مقابل آئیں گے۔ اپریل میں نیرج چوپڑا نے ارشد ندیم کو بھارت میں مقابلے کی دعوت دی تھی، لیکن پہلگام واقعے کے بعد یہ دعوت واپس لے لی گئی۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ مقابلوں کا جیولن فائنل 18 ستمبر کو ہوگا۔